بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے فیوز و برکات و انوار و تجلیات سے حصہ پانے کے لیے اس محفل مقدسہ کا انعقاد کیا ہے چودھری عظمت علی صاحب اور چودھری ذیشان عظمت، چودھری فرحان عظمت اور چودھری رضوان عظمت صاحب. آج میں نے جانا تھا ایک شادی پہ، حافظ آباد میں بہت اچھے دوست تھے ہمارے، وصال فرما گئے تھے. تو ان کے بچے جو ہیں وہ ایک نے بھی ماسٹر میرے بڑے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، دوسرے نے بھی ماسٹر محمد علی جناح یونیورسٹی میں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کیا، اور تیسرے نے بھی ماسٹر جیو فزکس میں میرے اس سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کیا. تو اب ان کی بہن کی شادی تھی ایک تھی، تو اتفاقاً سب لوگ چلے گئے اور مجھے شدید بلڈ پریشر کی پرابلم تھی. عموماً خطاب پہ نہ جانے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ طبیعت کی کچھ خرابیاں ایسی ہیں میری جو جسمانی ہیں، لیکن ہر جسمانی بیماری پہلے روح کو لگتی ہے، پھر وہ جسم میں منتقل ہوتی ہے. تو گویا یہ کئی امراض ایسی ہیں جو روح کا جب تک معالج نہیں ملتا اس وقت تک وہ روح کو بے چین رکھتی ہیں اور پھر جسم میں منتقل ہو جاتی. تو ایسی ہی سچویشن میری بھی تھی. تو میں محترم انتہائی پیارے دوست ہیں ہمارے جناب آصف کلیامی صاحب، ناصف کلیامی صاحب، تو انہوں نے کافی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی انہوں نے کہا، تو ابھی میں انکار کر چکا تھا چونکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے میں ان کو عرض کر چکا تھا کہ صبح مجھے بلڈ پریشر ہائی تھا، میں پروگرام ان کے ساتھ نہیں جا سکا. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ میں نہیں آ سکوں گا،
مگر ان کی جو بات تھی اس میں اتنی نحیفی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ نحیفی شاید میری وعدہ خلافی کے سبب سے ہے۔ تو ابھی بھی تکلیف تھی، میں 3-4 گولیاں کھا کے، یہ بیگ بھی اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے، آلائے بلند فشار خون چیک کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ ہے، لیکن میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ 1857 کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد، چونکہ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سپر پاور طاقت تھی، اس کو منتشر کرنے کے لیے مختلف سازشیں ہوئی، اور اسرائیل کو آباد کرنے کے لیے وہاں تو ایک سازش یہ چلی کہ مسلمانوں کو جب تک ہم فرقہ واریت میں مبتلا نہیں کریں گے، ان کی یونٹی کو توڑیں گے نہیں، ان کی یکسانیت کو ختم نہیں کریں گے، اور ان کے عزم اور ہمت کو برباد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو متفقہ طور پہ غور یہ ہوا کہ کہاں سے سٹارٹ لیا جائے۔ انہوں نے کہا خدا تو سب کا مشترک ہے، وہ ہندو کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، یہودی کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، تو وہاں سے تو بات نہیں بنے گی، بات یہاں بنے گی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فقر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ تو گویا بنیادی 1857 کے بعد روح محمد کھینچ کر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش جاری رہی تاکہ مسلمانوں کی ستیہ ناش ہو گئی، بربادی ہو گئی، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور لڑ کے اپنا دیوالیہ نکال چکے۔ تو آخر یہ سمجھ آ ہی گئی کہ جہاں سے ہم رخ بدلا تھا اس طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس نیو ورلڈ آرڈر کے بعد رخ اسی طرف لوٹایا گیا کہ دنیا میں امن محبت کا اعلیٰ ترین جذبہ ہی قائم کر سکتا ہے، اور محبت کا وہ اعلیٰ ترین جذبہ کسی اعلیٰ ترین شخصیت کی محبت ہی ہو سکتی ہے، اور اس اعلیٰ ترین شخصیت کو تلاش کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑا۔ پروفیسر ہٹی نے کہا تھا کہ دل کے تار چھیڑنے کے لیے اور بجھے ہوئے چراغ کو جلانے کے لیے نجف کے صحرا میں کوئی چنگاری تلاش کی جا سکتی ہے، یا بغداد کی سرزمین سے، یا مدینہ طیبہ کے گنبد خضرا سے۔ اور یہ چنگاریاں جہاں لگتی ہیں وہاں آتش شوق بڑھتی ہے، اور وہیں فرمایا گیا اشوق و مرقبی، حضور نے فرمایا شوق میری سواری ہے، اور یہ ایسی سواری ہے کہ اس پہ سوار ہو کر میں مکان کی حدوں سے نکل کر لامکانی وسعتوں سے پرے ہو گیا، اور یہ شوق ایسی سواری ہے جس نے مجھے خدا کے سامنے لا بٹھایا اور خدا کو میرے سامنے بے حجاب کر دیا۔ یہ تو پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، یہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا۔ آج یہ چودھری صاحب کے
بیسمنٹ میں تہ خانے میں محفل نعت، یہ چوک میں محفل نعت، یہ مسجد میں محفل نعت، یہ بازاروں میں محفل نعت، اور یہ سب کچھ یہ بتاتا چاہ رہا ہے کہ 21ویں صدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صدی ہے۔ اور یہاں پہ دو چیزیں جمع ہوں گی، ایک سائنس اور دوسری روحانیت۔ سائنس مغرب کی تحقیق ہے جس کی ابتدا عرب سے ہوئی تھی اور عروج تک مغرب نے اس کو پہنچایا، اور روحانیت یہ مشرق کا ابھرتا ہوا سورج ہے۔ تو جب سائنس اور روحانیت دونوں یکجا ہو جائیں گے کہ دنیا میں امن اور محبت اور ایثار اور قربانی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تو اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے آپ کی، میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ ہر شخص کی آخری منزل اس حقیقت الحقائق تک رسائی ہے، اور اس رسائی کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری آخری منزل تیرے رب تک رسائی ہے اور اس کی شناسائی ہے۔ اور اس تک رسائی کیسے ہو؟ اس کے لیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنا چاہے اسے چاہیے ہے کہ وہ اپنے عمل کے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ ایک یہ ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے، اور ایک یہ ہے کہ اعمال کے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ ایک ہے صالح عمل اور ایک ہے صلاحیت والا عمل۔ صالح عمل مسلسل کئی صدیوں سے ہو رہے ہیں، لیکن صلاحیت والا عمل جس کو اقبال نے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف کہ انسان کے اندر سے اضطرابی کیفیت میں نکلی ہوئی آہ کو عبادت بھی کہتے ہیں، اور اسی آخری اضطراری اور اضطرابی کیفیت میں نکلی ہوئی ہائے کو شفا بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا جو تیرے اضطراب سے نکلے، افمن یجیب المضطر اذا دعا، تم جانتے نہیں کہ جب تم اضطراب کی اس کیفیت میں پہنچتے ہو، تمہارے دل اور دماغ سے نکلی ہوئی لہریں، ویوز جب آسمان عرش حق سے ٹکراتی ہیں تو تم کمزور بھی ہو تو رحمت رب خود ڈھونڈنے تمہیں نکل آتی ہے، رحمت حق خود تمہیں تلاش کرنے نکل آتی ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اور اب میں نے عرض کر دیا ایک ہے عمل صالح اور ایک ہے عمل باصلاحیت۔ صالح اعمال انسان کی سیلف پیوریفیکیشن تو کرتے ہیں، مگر کائنات کی تقدیریں بدلنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ صالح اعمال، نماز آپ کو فائدہ دے گی، مجھے نہیں، روزہ آپ کو فائدہ دے گا، مجھے نہیں، آپ سمجھ گئے؟ مگر سچ بولنا آپ کو بھی فائدہ دے گا، مجھے بھی دے گا۔ سچ کا فائدہ آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف غور کیجئے کہ اعمال کیا ہیں۔
ہم نے بعض اعمال کو اپنی ذاتی ضرورت بنا لیا اور بعض اعمال کو ہم نے اس سے ہٹا کر دور کر دیا، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اعمال جو ہم سے متروک ہو گئے، اللہ تک رسائی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی وہی تھے۔ وہ اعمال آپ کے صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ آپ کے اعمال کیا اختیار کرتے ہیں؟ شکلیں، صورتیں۔ قرآن مقدس نے بھی ارشاد فرمایا آپ کا ہر عمل ایک صورت اختیار کرتا ہے، اور وہی صورت یہاں اپنا اثر دکھاتی ہے اس کائنات میں۔ اس کائنات میں وہ صورت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اثر کیسے دکھاتی ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کائنات سے اگلی کائنات میں جب ہم منتقل ہوتے ہیں، اس میں اپنی مثال پیدا کرتی ہے۔ یہاں آثار سے ظاہر ہوتے ہیں، وہاں مثال پیدا ہوتی ہے، اور ڈے آف ججمنٹ جب اٹھیں گے وہاں حقیقت رونما ہوگی۔ وہاں کیا رونما ہوگی؟ حقیقت۔ تو گویا ہم یہ سمجھیں کہ بعد میں شاید معلوم ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے آثار یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اس کے آثار یہیں شروع ہوتے ہیں۔ کچھ پہ جن پہ آثار یہیں پہ شروع ہوتے ہیں، قرآن مقدس کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف کو آپ کیا کہیں گے؟ انزائٹی۔ اپنی جدید زبان میں کیا کہیں گے؟ گھبراہٹ کو کیا کہیں گے؟ انزائٹی، ڈپریشن۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے؟ یہاں پہ وہ خوف اور حزن، خوف اور حزن دو میں فرق ہے، ایک ماضی کا ہے اور ایک مستقبل کا ہے۔ خوف ماضی کا ہے اور حزن مستقبل کا ہے۔ ماضی میں جو قباحتیں ہو گئی وہ خوف پیدا کرتی ہیں، اور مستقبل میں جو ناامیدیاں انسان پہ چھا جاتی ہیں وہ حزن میں منتقل کرتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو فرمانا مقصود یہ ہے کہ مومن کا صرف حال ہونا چاہیے، نہ ماضی کی فکر ہونی چاہیے، نہ مستقبل کے اندر جانا۔ مومن کا صرف، اور مومن جب صاحب حال ہوتا ہے، حال کیا ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل سے نکلنے والی لہریں اور ہمارے دماغ سے نکلنے والی ویوز، لہریں، یہ براہ راست زمین سے آسمان کی طرف سفر کر رہی ہے۔ زمین سے کدھر سفر کر رہی ہیں؟ آسمان کی طرف سفر کر رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سگنل وصول کرنے ہوں تو آپ ایک اینٹینا لگاتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں، اور اس سے وہ کیا جو فضا میں سگنل ہیں وہ آپ موصول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رسیور درست ہے، رسیور درست ہے جو سگنل موصول جس سے کرتے ہیں، اور آپ کا جو مانیٹر ہے ٹی وی وہ درست ہے، تو سگنل جو آتے ہیں وہاں پہ سگنل جب تک ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، جب مانیٹر میں پہنچتے ہیں تو نظر آتے ہیں۔ مانیٹر میں پہنچتے ہیں تو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جب وہ آ رہے تھے اس وقت تک وہ کیا تھے میری جان؟ جب وہ آ رہے تھے سگنل، اس وقت تک آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ جس طرح اس دنیا میں ہماری آنکھ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب ہمیں ایک 9 فٹ گہرے گڑھے میں رکھ دیا جائے گا، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر وہاں مانیٹر لگے گا، وہ سگنل جو یہاں سارے تو نے موصول کیے ہوں گے وہ تیرے ڈی این اے میں فٹ کر دیے جائیں گے،
وہ تیرے ڈی این اے میں فیڈ کر دیے جائیں گے اور مانیٹر وہاں لگایا جائے گا، اور پھر خدا پوچھے گا کہ اب تو بتا کہ میرے بندے تیرے لیے میں کافی نہیں تھا دنیا میں؟ توجہ دیجیے، تیرے لیے میں کافی نہیں تھا؟ اب توجہ اس طرف میری رہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر حیوان جو بھی ہے، پرندہ ہے، چرند ہے، سب ہے، آپ نے دیکھا بکری، گائے، گھوڑا، گدھا، اس کا جو سگنل ریسیو کرنے والا اینٹینا ہے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، آپ کا اوپر ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ اوپر ہے، سر آپ کا اوپر ہے، کیونکہ جانور مادی ہی کائنات میں رہتے ہیں، مادی ہی رزق حاصل کرتے ہیں، مادی ہی سگنل انہیں چاہیے ہیں تاکہ یہ چیز مضر صحت ہے یا مفید صحت ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں، ہر جانور غذا استعمال کرتے وقت اپنے پورے سینس استعمال کرتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو سگنل فرنٹ پہ رکھے، آپ کا ڈش اینٹینا اوپر رکھا، چونکہ آپ کو سگنل براہ راست اوپر سے آ رہے، براہ راست آپ کے دماغ میں جو بھی خیال آیا ہے وہ خیال پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے۔ جب آپ کے یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم کی موت ہو جاتی ہے اور روح کی حیات شروع ہو جاتی ہے۔ اب سمجھے، جسم منتا ہے، ابھی صورت ہماری یہ ہے کہ جسم ظاہر ہے اور روح پوشیدہ ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد روح ظاہر ہو جائے گی اور جسم پوشیدہ ہو جائے گا، اور ڈے آف ججمنٹ جب تو اٹھ بیٹھے گا تو تیری روح بھی یہی ہوگی اور تیری باڈی بھی یہی ہوگی۔ آپ سمجھ گئے؟ اب توجہ میری طرف رکھیے تاکہ میں آخری جملے آپ سے کہہ کے پھر اس طرف لے جاؤں کہ آپ کو اوپر سے سگنل وصول ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو سگنل وصول ہو رہے ہیں آپ کو، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کا ہر خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ پھر اس کائنات میں دو طاقتیں رہتی ہیں، ایک شیطانی طاقت اور ایک ملکی طاقت، جس کو قرآن نے کہا اصحاب یمین اور اصحاب شمال، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وما ادراک ما اصحاب الیمین۔ تو نے غور کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں کی، ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اصحاب یمین کیا ہے، اور تو نے غور کرنے کے لیے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ اصحاب شمال کیا ہے۔ آپ کی ہر لیفٹ سائڈ اس کے اندر سگنل شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور آپ کی رائٹ سائڈ کے سگنل یہ رحمان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب سنیے، اب میں آپ کو بتاؤں، منبع ایک ہی ہے، رحمان، مگر چونکہ تیری روح جب ماں کے پیٹ میں تھا رزق حلال تو کھا رہا تھا مگر طیب نہیں تھا۔ آپ نے رزق حلال اور طیب میں فرق سمجھا ہے کبھی؟ جی، حلال کیا ہے؟ اور قرآن مقدس نے کہا رزقاً حلالاً طیبہ۔ حلال یہ ہے کہ ایک بکری پہ آپ نے چھری چلائی اور اس کا گوشت آپ کے اللہ اکبر تکبیر پڑھ لینے کے بعد حلال ہو گیا، مگر وہ بکری چوری کی تھی یا غصب کی تھی یا لوٹ مار کی تھی، وہ کھانا تیرے لیے حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ وہ کھانا تیرے لیے طیب نہیں ہے۔ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ تیرا رزق حلال اور طیب ہوگا، تب درست سگنل اوپر سے وصول ہوں گے، تب درست سگنل وصول ہوں گے۔ اگر یہ طیب نہیں ہوگا، حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، تو رزق کے لیے حلال ہونا جہاں ضروری ہے وہاں طیب ہونا ضروری ہے، چونکہ ذہنی ارتقاء رزق حلال سے ہوتا ہے اور قلبی اور روحانی ارتقاء حلال طیب سے ہوتا ہے۔ قلبی ارتقاء کس سے ہوتا ہے؟ طیب سے۔ اس لیے قرآن نے کہا کھاتے جو کچھ ہو تم حلال تو ہے لیکن یہ طیب بھی ہے کہ نہیں؟ ذرائع کون سے تھے جس سے یہ استعمال کیا؟
یہ لائے ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ طیب ذرائع سے بچپن میں انسان کو ملا، ٹھیک ہے، جس طرح طیب ذریعے سے حضرت فاطمہ چکی پیس کر حسن و حسین کو کھلایا کر. آپ نے دیکھا یہ طیب حضرت علی جن کا نام لے کر آج دنیا کھاتی ہے، ساری زندگی حضرت علی نے یہودیوں کی زمین ان کو لے کر ان میں کاشتکاری کی، کاشتکار رہے اور فصل کا ایک حصہ مالک کو دیتے رہے، ایک اپنا رکھتے اور ایک اپنے دوستوں کا رکھتے اور ایک اپنے بچوں کا رکھتے. غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید حضرت علی پہ من و سلوہ اوپر سے اترتا ہوگا. نہیں نہیں، میری جان، بڑے تصورات بڑے غلط ہو گئے ہیں ہمارے. حضرت علی وہاں سے لیتے. رسول اللہ نے ساری زندگی قرض اپنے اصحاب سے نہیں لیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سیدنا عثمان غنی 400-500 اونٹ خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، مگر رسول اللہ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ یہودی سے قرض لے لیتے ہیں مگر کسی مسلمان سے نہیں لیتے. کسی مسلمان سے کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ یہ حیاءً اور شرم کے مارے واپس نہیں لے گا. نبی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی سے قرض لیں. نبی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کے احسان کے بوجھ کے نیچے رہیں. آپ کو سمجھ آئی؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن بھی آپ کی زرہ اور آپ کی تلوار اور آپ کا خود یہودی کے ہاں گروی رکھا ہوا تھا 1,00,000 درہم کے عوض. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم غور کریں اگر ان چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ کس طرح مل رہی ہے. ممکنات میں سے نہیں، میں نے عرض کر دیا. پھر دیکھیے، خاندان رسالت پہ زکوٰۃ بھی حرام کر دی، صدقات بھی حرام کر دی. حرام کر دیا، حرام کر دیا. حرام کرنے کے اسباب کیا تھے؟ ریزن یہ بتایا جی کہ یہ مال کی میل ہے اور یہ پاکیزہ ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاک ہیں، مگر رسول نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا خاندان مفت کی روٹیوں پہ پلے، مفت خوری کی ان میں عادت ڈلے. اب توجہ دیجیے میری بات. مفت خوری ایک ایسی عادت ہے جو ضمیر کو جڑ سے اکھاڑ دیتی، جڑ سے اکھاڑ دیتی. امام حسن کے حلق سے نیچے گیا ہوا کھجور یہاں سے کھینچ کے نکال کے باہر پھینک دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بچے تھے اس وقت. توجہ دیجئے میری بات کی طرف کہ میں آپ کو سناؤں. تو اگر ذرائع حلال ذرائع تھے تو حلال بھی تھا اور طیب بھی تھا. اور جب حلال اور طیب رہا بچپن سے تو تیرا فرشتہ تکڑا ہوتا ہے جو تیرے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان دونوں پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا. توجہ دیجیے، آپ نے توجہ دیجیے. یہ جو لیفٹ سائڈ ہے آپ کی، یہ آپ کی اس بالائی کائنات میں 2 طاقتیں رہتی ہیں، ایک ملکی طاقت اور ایک شیطانی طاقت. اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ماں سے شروع ہوتی ہے تیری نسبت. اس لیے کہا تھا کسی اہل عقل نے کہ مائیں لاؤ تو ہم بیٹے دیں گے. ماؤں سے بیٹے ملتے ہیں، ماؤں سے. باپ کی صرف ہڈی ہوتی ہے بیٹے کے اندر، باقی تمام چیزیں فطرت بھی
ماں کی عادت بھی، ماں کی گوشت بھی، ماں کا سوچ بھی، ماں کی فکر بھی ماں کا. آپ سمجھے؟ سب چیزیں ماں کی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو بچہ ماں کے ساتھ ملتا ہے، ماں کے دودھ سے پلتا ہے. تو ماں طہارت جسمانی کے ساتھ بھی دودھ پلاتی ہے اور طہارت قلبی کے ساتھ بھی، تصور قلبی کے ساتھ بھی اور تصحیح خیال کے ساتھ بھی. تو بچہ ہر دھار جو پیتا چلا جاتا ہے، ایک ایک دودھ کی گھونٹ پہ حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. اب جب وہاں پہنچا تو جب یہ ساری آپ کے سامنے آ گئی کہ ادھر سے آپ اوپر جائیں گے، ماں اور رزق حلال، گھر میں عبادت اور نعت اور تلاوت، یہ سب رزق ہیں اس فرشتے کے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا. اور جھوٹ اور غیبت، بدکاری اور فحشائیت، یہ ساری چیزیں رزق ہیں اس شیطان کا جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اب اگر اس کو فیڈ ملتی رہی تو یہ اس بالائی کائنات میں فضا تک رسائی حاصل کرے گا، پھر فضا سے خلا تک رسائی حاصل کرے گا، پھر خلا سے اوپر عرش حق کی طرف سے آنے والے، اللہ کی طرف سے آنے والے سگنل، اگر یہ فرشتہ کمزور رہا تو یہ اوپر سے وصول کرے گا. اور یہ ذریعہ غلط ہو گیا، سگنل صحیح تھا، بارش کا قطرہ صحیح تھا، رحمت کا قطرہ پاکیزہ تھا، مگر جگہ گندی پڑا، گندا ہو گیا. غلیظ جگہ پڑا، غلیظ ہو گیا. کعبے پہ پڑا، شفا والا بن گیا. گنبد خضرا پہ پڑا، دوا بن گئی. آپ نے توجہ دی؟ تو ادھر سے گیا تو یہ ہوا، ادھر سے گیا تو یہ ہو گیا. اب یہاں سے اگر اوپر سے سگنل آیا، اللہ براہ راست ہر انسان سے مخاطب رہتا ہے. 24,000 سانس جو آپ لیتے ہیں، 80 یا 82,000 بار جو آپ کی دل کی دھڑکن ہے، 1,00,000 یا 9,00,000 بار جو آپ کے روح کی رفتار ہے، اس ساری رفتار کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب اوپر سے اگر سگنل غلط راستے سے آیا، شیطان نے پکڑا اور اوپر سے یہاں سے کوئی رچ نہیں ملا تھا، تو یہ اوپر سے آیا، دماغ میں اترا، دماغ میں اترا تو یہ دماغ کے ذریعہ سے دماغ کی طرف آیا تو یہ خیال بد تھا. دل میں اترا تو یہ تصور بد بن گیا. عمل میں آیا تو یہ عمل بد بن گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ تو اصحاب شمال میں شامل ہو گیا، اصحاب شمال میں شامل ہو گیا. اور پھر اوپر سے آیا جو خیال اللہ نے جو تجھے بھیجا، غلط راستے سے آیا، دماغ سے اترا، دل میں گیا تو وسوسہ بن گیا. قرآن نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ انسانوں میں سے بھی کچھ انسان آدھے شیطان ہوتے ہیں، آدھے جن ہوتے ہیں. قرآن نے خصلتاً آدھے انسان شیاطین ہوتے ہیں اور آدھے انسان جنات ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی ہسٹری ہے، بڑی تاریخ ہے، اور اگر اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو کم از کم سال لگ جائے گا کہ کیسے انسان شیطان بنتا ہے. توجہ دیجیے. پھر یہ ماں پاکیزہ تھی اور پاکیزہ ماں کے گھر میں ذکر اور درس اور نصیحت اور رزق حلال طیب تھا. اور یہ طیب رزق اوپر سے خیال آیا، یہ فرشتہ اوپر فضا سے اس نے خیال کو پکڑا، تیرے نام آیا اور وہ خیال تیرے دل میں اترا. تو قرآن کہتا ہے وہ خیال تیرے دل میں اترتے ہی الہام بن گیا. کیا بن گیا؟ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ تیرے دل میں اترنے والا خیال کیا بن گیا؟ الہام. کیا بن گیا؟ الہام. الہام
الہام اگر قوی ہو طاقتور ہو تو انسان مستقبل کی پیشن گوئیاں کر سکتا ہے، مستقبل کی فیوچر کی پیشن گوئی کر سکتا ہے اگر الہام قوی ہو، چونکہ الہام قوی لازم ہو جاتا ہے کشف صحیح کے لیے، تو انسان پیشن گوئی مستقبل کی کر سکتا ہے۔ اب یہ لیکن اس الہام کو بھی دلیل کے طور پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ الہام کسی ولی پہ ہوا ہے، تو ولی کا الہام قابل نصیحت اور قبول تو ہے مگر بطور دلیل نہیں لیا جا سکتا، اور بطور دلیل وہی الہام لیا جائے گا جو الہام اس راستے سے آیا ہے۔ کون سے راستے سے؟ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف اللہ، لام جبریل، میم محمد۔ یہ اتنا رچ سورس ہے الہام کا کہ اس کو وحی الہی کہا گیا، اور وحی الہی میں مداخلت ممکن ہی نہیں ہے، وگرنہ نظام کائنات تہ و بالا ہو جائے۔ جب وحی الہی میں ممکن ہی نہیں تھی مداخلت تو وہ وحی بن گئی، وہ نبی پہ ہوئی۔ صاف دماغ، صاف دل اور صاف عمل یہ ولی کے پاس آیا تو الہام بن گیا۔ غلیظ دماغ، غلیظ عمل اور غلیظ فکر یہ گندے انسان کے پاس آئی تو وسوسہ بن گیا۔ تو گویا انسان ہی شیطان بھی ہے، انسان ہی جن بھی ہے، انسان ہی ولی بھی ہے، انسان ہی نبی بھی ہے۔ توجہ دیجیے، اب قرآن نے کہا الف لام میم، الف اللہ ہے اور اللہ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ لام جبریل امین ہیں، لام جبریل امین ہیں۔ اللہ خالق امر ہے اور جبریل امین اس امر کی صورت ہے۔ جبریل امین اس اللہ کے امر کی کیا ہے؟ صورت ہے۔ توجہ دیجیے، توجہ دیجیے۔ لیکن اس صورت کو جو جبریل امین کی ہے، اس کو ہم اثر صورت کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صورت کا اثر، اور اصل صورت جبریل امین کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ دیجیے، اس لیے فرما الف لام میم، یہ تینوں سورس جہاں جمع ہوئے تو وہاں سے جو نالج آئے اس کو ہم ایسی کتاب کہتے ہیں جس میں شک چھوڑتے ہی نہیں، جس میں شک چھوڑتے ہی نہیں، لا ریب فیہ۔ اور ہے اس کتاب کا کام کیا؟ فرمایا ہدن للمتقین، اور وہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ بس یہ آخری جملے عرض کر کے اجازت چاہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ تیری شخصیت اگر پاک ہے، خیالات تیرے پاکیزہ ہیں، دل تیرا پاک ہے، لباس تیرا پاک ہے، رزق تیرا حلال طیب ہے، تو پھر ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والے درست تخیلات جو تیرے دماغ کے اندر آئیں گے اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اور وہ اوپر سے آئیں تو ہدایت خیال کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ خیال پھر بدلتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ خیال بدلتا ہے۔ حضور کی حدیث فرماتی ہے وہ خیال بدلتا ہے ارادے کے اندر، اور وہ ارادہ بدلتا ہے نیت کے اندر، اور وہ نیت بدلتی ہے عمل کے اندر، اور عمل بدلتا ہے نتائج کے اندر۔ آپ نے سمجھا؟ یوں ٹرانسفر در ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بڑی عظیم کائنات ہے یہ۔ ہم ڈھور ڈنگر اور بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بخدا ہماری انسانی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو اس سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ یکدم تجھے خدا و مصطفیٰ کی مجلس میں لا بٹھاتا ہے، اور پھر خدا و مصطفیٰ سے ہم کلام کرتا ہے تجھے، اور یہ ہم کلامی ایسی ہے کہ تیرے دل میں ٹھنڈی ٹھنڈی مٹھاس برتی رہتی ہے، رس گھلتے رہتے ہیں، رس گھلتے رہتے ہیں۔ اور اگر عین تیرا کام کوئی بگڑنے لگا ہو تو آسمان سے آنے والا درست الہام تیری نیت کو درست کر کے تیرے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ ہدایت جو پا گیا
اس کو ہر آنے والا خیال اس کو درست سمت پہ لے جائے گا، اس کو درست سمت پہ لے جائے گا۔ تو یہ ہے خیالات۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کیا ہے؟ اوپر سے تیرے خیالات، دماغ، دل درست سگنل کا موصول ہونا، اس کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور یہ درست سگنل جو موصول ہو رہے ہیں تیرے اندر، ان درست سگنل کو اگر درست عمل میں بدلے گا تو یہاں اس کے اثر تجھے اتنے اچھے نظر آئیں گے کہ جس گھر میں رہے گا ہر پڑوسی بڑھ کے تیری خدمت کرے گا، ہر پڑوسی تیرا دل دادا ہوگا، ہر شخص تیرا دل دادا ہوگا۔ بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ دوڑ کے باپ کی خدمت کرے گا۔ ماں کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چونکہ اس نے ایک ایسا طریقہ چھوڑا ہے، ایک ایسا طریقہ چھوڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کا خیال درست ہو گیا اس کا محلہ پورا درست ہو گیا، اس کا گھر پورا درست ہو گیا، اس کی قبیلہ پورا درست ہو گیا، اس کا خاندان پورا درست ہو گیا۔ اور جس کا دل درست ہو گیا، جس کا درست ہو گیا، اس کی پوری قوم درست ہو گئی، پوری قوم درست ہو گئی۔ اور جس کا عمل درست ہو گیا اس کا پورا نظام درست ہو گیا، پورا نظام درست ہو گیا۔ یہ سارا ریلیٹڈ ہے اس ایک سے ایک کے ساتھ۔ ہمارے واعظ ہی ہیں، تقریریں ہیں، ہم پتہ ہے تقریریں کیسے سنتے ہیں؟ جیسے نعت سنائے گا کوئی، ہاں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا رہا ہے۔ پہلے تو نعت لکھنے والے ہی وہ نہیں رہے جو لکھتے تھے۔ نعت لکھتے تھے حضرت زید، نعت لکھتے تھے حضرت حسان، نعت لکھتے تھے شاہ ولی اللہ، نعت لکھتے تھے امام محمد رضا خان قادری۔ نعت لکھنے والے ہی وہ نہیں رہے کہ جو نعت دل سے لکھی جاتی تھی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو کس قدر خوبصورت بات کہتا ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ پہلے تو نعت لکھنے والے مفقود ہو گئے، اب ردم کی نعت لکھی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارا موسیقی کا رواج بدلتا چلا گیا، اسی طرح اب ہمارا جو موسیقی کلام کے اندر ہے وہ ایک اس کے اندر چلی گئی، جس کو ہم پاپ میوزک کہتے ہیں۔ اب لکھا جانے والا کلام پاپ میوزک کے اندر ہے، پاپ میوزیکل پروگرام۔ ان کی نعت لکھی ہوئی دل کے اندر اٹھنے والی وہ لہریں ہیں جو دل کی دنیا کو بدلتی چلی جاتی ہیں، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے، شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آنسو خود بخود موتی بن کر آنکھوں سے ٹپک، چونکہ کلام بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ کلام ہی سے تو کائنات، کلام ہی تھا تو اللہ کا، جس کے کن کہتا تھا تو کائنات ہو جاتی تھی، کلام ہی تو ہے جی۔ کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اور آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ہو۔ وہ آخری جملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اعمال میں صالحیت بھی چاہیے ہے اور صلاحیت بھی چاہیے، صالحیت اور صلاحیت۔ صالحیت والے اعمال تجھے ریش رکھنے پہ مجبور کر دیں گے، مگر صلاحیت والا عمل تجھے ریش کی لاج رکھنے پہ مجبور کرے گا۔ صالح عمل تجھے پگڑی کے پیچ و تاب باندھنا سکھائیں گے، مگر صلاحیت والا عمل اس پگڑی کی عزت اور ناموس کو تار تار ہونے سے بچائے گا۔ عمل صالح اور عمل صلاحیت، صالح اعمال ڈھیروں ہیں، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، خانقاہیں بھی بھری ہوئی ہیں، بیت اللہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دعا ہر کوئی، یہ 1.5 ارب مسلمان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، کشمیر آزاد ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے۔ پچھلے 75 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں کہ آزاد ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے لو عرفتم اللہ،
بحق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم، تم اگر مجھے اس طرح پہچان جاؤ جس طرح پہچاننے کا حق ہے، تمہارے ہاتھ اٹھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، میں آسمانوں سے تمہاری تقدیر بدل دیتا ہوں۔ وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، وہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ آنکھ جھپکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پروردگار خود دیکھتا ہے تجھے کہ میرا بندہ کیا ہے۔ تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل اعمال صالح، اور صلاحیت والے اعمال والے کہیں کہیں تجھے نظر آتے ہیں۔ ایک گولڑے میں نظر آئے گا، ایک وہاں نور پور شاہ میں نظر آئے گا، ایک لاہور میں نظر آئے گا، ایک اجمیر میں نظر آئے گا، ایک بغداد میں نظر آئے گا۔ کوئی جنید کہلائے گا، کوئی سہیل تستری کہلائے گا، کوئی شہنشاہ بغداد میرا محی الدین شیخ عبد القادر گیلانی کہلائے گا، کوئی حسن و حسین کہلائے گا، کوئی بو بکر و عمر کہلائے گا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اعمال صلاحیت والے تھے، اور ہم سب وہ لوگ ہیں جن کے اعمال صالح ہیں۔ صالح اعمال تیری پرسنالٹی میں قدرے کشش پیدا کر سکتے ہیں، قدرے صالح اعمال قدرے تیری روٹی کے نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ صالح اعمال قدرے اتنا ریلیف تجھے دیں گے کہ تم مر جائے تو تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا سکتے ہیں، لیکن اگلا نظام اس کا ہے کہ وہاں تو آیا ہے، اگر تو عبداللہ ہے یا رنجیت سنگھ ہے، آنے والا کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اعمال صالح، تو اعمال صالح یہ سب اعمال صالح ہیں۔ اعمال کے اندر صلاحیت پیدا کرو، اور عمل کے اندر صلاحیت حلال طیب سے پیدا ہوتی ہے۔ حلال سب لکھا ہوتا ہے، ہر چیز پہ حلال، مگر حلال استعمال کرنے والا عمل صالح کرتا ہے، اور طیب استعمال کرنے والا عمل کے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ صلاحیت میرا اللہ میرا بھی حامی ہو، اور آپ کا بھی، میرا بھی اللہ، مجھے بھی، میری بھی صحت اور سلامتی اور بخشش فرمائے، اور میرے ماں باپ کی بھی، اور آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرمائے۔ میری جسمانی روحانی مرضیں بھی میرا رب دور کرے، اور آپ کی بھی، اور اللہ ہمیں یہاں عزت سے رکھے اور وہاں شرمندہ نہ کرے۔ وما علینا۔